بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ 8 ستمبر کو ایک اور 8 فروری ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے 8 ستمبر کا دن، جب پی ٹی آئی نے ایک جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں کرنے کی جو ہے وہ حکومت نے اب اجازت بھی دے دی ہے، اور طول و عرض سے قافلے جو ہیں وہ نکلنے ہیں۔ اور جو ہے یہ جلسہ جو ہے جس نے جلسہ ہونے سے پہلے ہی یہ جلسہ کامیاب ہو چکا ہے، حکومت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ دیکھیں جی، جلسے کا کوئی بھی جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عوام نکلتے ہیں، وہ روڈ بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ پاور شو کرتے ہیں، افرادی قوت شو کرتے ہیں۔ کسی بھی حکومت میں کسی بھی اپوزیشن کے پاس سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاور شو کرے، کہ وہ جلسے کرے اور اپنی عوام کو اکٹھا کرے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف۔ تو حکومت نے تو خود سے ہی جو شہر اقتدار ہے اسلام آباد کو کئی دنوں سے کنٹینر لگا کے بند کر دیا ہوا ہے۔ یہی اپوزیشن چاہتی تھی۔ حکومت نے کئی راستے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ حکومت کی مشینری جو ہے، حکومتی مشینری، وہ کئی دنوں سے اس جلسے کو لے کر کے پریشان ہے، ان کی نیندیں حرام ہے۔ یہی پی ٹی آئی چاہتی ہے اور یہی اپوزیشن چاہتی ہوتی ہے کہ حکومت کو سکھ کا چین نہ لینے دیا ہے۔ اب موجودہ حالات میں تمام سرکاری ذرائع استعمال کرتے ہوئے جو یہ پھولن دیوی ہے پنجاب کی، اس نے سخت آرڈر دوبارہ سے پولیس کو جاری کر دیے ہیں کہ پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کرو۔ تو یہ جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ ایک ریاکشن اور اس کے اپوزٹ ریاکشن والا کام ہوتا ہے۔ جب سے آپ لوگ آئے ہو، آپ نے عوام کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، عوام کو ننگا کیا ہے، ان کے بیڈوں میں کیمرے لگائے ہیں اور میاں بیوی کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے اندر تمہارے بارے میں نفرت اور زیادہ بڑھی ہے۔ اب عوام کیوں آئے گی اس جلسے میں؟ کیا ان کو ایک تو عمران خان کی وجہ سے کہ ان کے ایک پاپولر لیڈر کو تم نے بجائز طور پر ناجائز طور پر قید میں رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر گھر میں جو ہے وہ اس نظام کا اور اس حکومت کا دشمن پیدا کر لیا ہے، اور ہر مہینے آپ ان کو ایک ایسا ٹیکہ لگاتے ہو جس میں تمہارے خلاف نفرت اور ابھرتی ہے، اور وہ ہے بجلی کا بل، وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، وہ ہے سوئی گیس کی قیمتیں، وہ ہے مہنگائی کا تحفہ جو ہر لمحے ہر مہینے آپ اس عوام کے ہر گھر میں بھیجتے ہو۔ تو اس لیے کیا وجہ ہے کہ آپ کے خلاف نفرت نہ ہو؟ کیا وہ وجہ ہے کہ آپ کے خلاف عوام نہ نکلیں؟ کیا وہ وجہ ہے کہ آپ کی حکومت کو، آپ کی 8 فروری کے چوری کی مینڈیٹ کو جو ہے وہ عوام تسلیم کر لیں؟ دیکھیں، عمران خان رہے یا نہ رہے، عمران خان کو آپ مار دو یا جیل میں رکھو، عوام کے اندر جو شعور پیدا ہو چکا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو۔ ریڑھی والا، ٹانگے والا، چھوٹا کاروباری، عام آدمی، پڑھا لکھا، آپ اوپر والے طبقے سے، نیچے والے طبقے سے، درمیانے سے، ہر کوئی نکلا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈ کے اپنے نشانات اس کے اوپر جو ہے موریں لگائی ہیں، اور انہوں نے آپ کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر گھر میں آپ کے خلاف نفرت ہے، اب ہر لمحے آپ کے خلاف نفرت ابھر رہی ہے اور پھیل رہی ہے، کیونکہ آپ ہر لمحے اور ہر دن عوام کو ایک نئی تکلیف دے رہے ہو۔ اس لیے عوام نکلے گی، عوام نکل رہی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ وہ کرے گی جو انہوں نے 8 فروری کو آپ کے ساتھ کیا۔ آپ اپنا جو سرکاری پروپیگنڈا ہے اس کو جتنا مرضی یوز کر لو، سرکاری وسائل کو جتنا مرضی یوز کر لو، سرکاری جو آپ کی عیاشیاں ہیں ان کے اوپر جتنی مرضی 2 نمبری کر لو، جتنی قانون سازی جو ہے 2 نمبر طریقے سے کر لو، جتنی آئین سازی کر لو، جتنی آپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیمت لگا لو۔ اب آپ نے قیمت تو اس کی ٹھیک لگا دی ہے، اب وہ جو ہے اس قیمت کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ وہ مولانا صاحب اب قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وہ کیونکہ وہ سسٹم کے حصہ ہیں، وہ نظام دین کا حصہ ہے، اس لیے ان کی قیمت اب ٹھیک لگ گئی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ قانون سازی میں، آئین سازی میں جو آپ نے بدنیتی کے طور پر کرنی ہے، جو آپ نے ایک قاضی کی ایکسٹینشن کو لے کر کرنی ہے، وہ
آپ کو اس کے اوپر بھلے ساتھ دے دے اور آپ بھلے اس قاضی کو ایکسٹینشن دے دیں، اور قاضی رہتے بھی آئین کی اور قانون کی اور عدلیہ کی بے شک دھجیاں بکھیر لے، لیکن عوام کے اندر نفرت، عوام کے اندر جو آپ کے خلاف جو ایک بغض پیدا ہو گیا ہے، جو سر عام نفرت ہو گئی ہے، اس کو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، نہ اب آپ کے اوپر عوام جو ہے وہ اعتماد کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی آپ کے اوپر کوئی آپ کا دوست ملک تیار ہے آپ کے اوپر اعتماد کرنے کا، نہ ہی IMF اور نہ ہی آپ کو جن سے آپ لوگ پیسے بیچتے ہو۔ اب تو جس طرح آپ کے اپنے ایک ماہر معاشیات دان نے کہا ہے کہ ہم اپنے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں اور کوئی لینے والا نہیں ہے، تو اب یہ تباہی جو آپ نے کر دی ہوئی ہے، یہ جو تباہی ہو چکی ہوئی ہے، یہ اب واپسی میں آپ کے لیے آپ کے پاس اس کا کوئی طریقہ، کوئی فارمولہ، کوئی کلیہ، کوئی حکمت عملی، کوئی وزڈم نہیں ہے۔ اب آپ کو جانا ہے، اور اب آپ نے، یا آپ کی چند دن چند سال سروائیول اسی میں ہے کہ آپ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے زبردستی دھونس دھاندلی سے مکاری سے اس سسٹم کے ساتھ لپکے رہیں جتنے دن لپکے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی یہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے، اس عوام کی طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں، آپ کے ذاتی جو آپ کا مال بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے تحفظ دینے کے لیے یہ سارا ڈونگ رچایا ہوا ہے، لیکن عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہوا ہے، تو اس کو چلتے لے کر کے KPK سے بہت بڑے قافلے نکل رہے ہیں۔ KPK انہوں نے اس کا جو چینج تو کر دیا، جلسے کا مقام ایک بار پھر چینج کر دیا ہے، انتظامیہ نے وہاں پر یعنی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، راستے لمبے کر دیے، عوام کو بہت دور سے پیدل چل کر آنے پر مجبور کیا جائے گا، وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا کی جائے گی، وہاں جو ہے یعنی کوفیوں والا کام کیا جائے گا، وہاں پر جو ہے عوام کو بھوکا اور ننگا رکھا جائے گا، کوشش کی جائے گی، عوام کا پانی بند کیا جائے گا، عوام کا کھانا بند کیا جائے گا، لیکن عوام